آیت کے اندر تذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ کے احسانات سنائے جا رہے ہیں، یا اس آیت کے اندر تذکیر بایام اللہ ہے، کوئی واقعہ سنایا جائے گا ماضی کا سمجھانے کے لیے ماننے والوں کا یا نہ ماننے والوں کا، یا اس میں تذکیر بالموت و بعد الموت ہے۔ کوئی آیت ان 5 دائروں سے باہر نہیں ہو سکتی۔ یا اس میں علم الجدل ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں مشرکین کے رد میں، یہود کے رد میں، عیسائیوں کے رد میں، یا منافقین کے رد میں، یہ علم الجدل ہے۔ عقیدہ توحید سمجھایا جا رہا ہے، علم الجدل ہے۔ دلائل جو دیے جا رہے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، احسانات ہیں اللہ کے، اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تذکیر بآلاء اللہ۔ حکم دیا جا رہا ہے علم الاحکام۔ اب فرماتے ہیں کہ تذکیر بایام اللہ، واقعات سنائے جا رہے ہیں، موت کے حالات، مرنے کے بعد کے حالات، قیامت، جنت، دوزخ کا تذکرہ، تذکیر بالموت بعد الموت کا مسئلہ ہے۔ ان 5 دائروں سے قرآن پاک کی آیتیں باہر نہیں ہوں گی۔ اب قرآن پاک کے نزول کے 3 مقاصد ہیں پھر، کہ جب انسانوں میں غلط عقائد موجود تھے تو قرآن پاک کی عقائد والی آیتیں اسی لیے نازل ہوئی کہ ان عقائد کی تردید ہو، اور انسانوں کا بیدار نہ ہونا۔ تذکیر بآلاء اللہ کی آیتیں اسی لیے نازل ہوئی کہ ان کو بیدار کیا جائے تاکہ اعمال فاسدہ چھوڑ دیں، اعمال فاسدہ چھوڑ دیں، اور تہذیبی نفوس بشریہ حاصل ہو۔ اور علم الاحکام اس لیے کہ اعمال فاسدہ چھوڑ دیں، صحیح عمل اختیار کریں۔ تو قرآن پاک کے نزول کے کتنے مقاصد ہیں؟ 3۔ نمبر 1، دمغ العقائد الباطلہ، نفی الاعمال الفاسدہ۔ آگے قرآن پاک کے علوم دوبارہ آ رہے ہیں، اس لیے یہاں میں نہیں دہرواتا آپ سے۔ قرآن پاک کے نزول کے 3 مقاصد، جہاں یہ قرآن پاک کے نزول کے مقاصد ہیں وہاں یہ قرآن پاک کے درس اور تدریس کے بھی مقاصد ہیں۔ قرآن پاک کے درس کے مقاصد بھی وہی 3۔ نمبر 1، تہذیب النفوس البشریہ، انسانی نفوس کا تزکیہ۔ اس کی روشنی کم ہو گئی۔ انسانی نفوس کا دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد، شرک ہے، بدعت ہے، الحاد ہے، زندقہ ہے، تجدد پسندی ہے، مادیت پرستی ہے، فتنے شبہات اور شہوات ہے، ان تمام چیز، اور جدید مغربی فلسفہ ہے، ان کی تردید قرآن پاک کے ذریعے سے۔ اور تیسرے نمبر پہ نفی الاعمال، رسومات اور معصیات کا خاتمہ۔ 5 بڑے معاصی ہیں، 70 کے قریب چھوٹے معاصی ہیں، ان کا خاتمہ۔ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ سے الجھن ہوگی، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو مجھے وہ 3 مقاصد نزول قرآن ذرا سنا دیں، سمجھا دیں۔ قرآن پاک ان 3 مقاصد کی بنیاد پر نازل ہوا ہے، تو ہمارے درس و تدریس کا مقصد بھی یہی 3 باتیں ہیں کہ انسانی نفوس کا کیا ہو جائے، اور باطل عقائد کی ہم تردید کریں، نفی الاعمال الفاسدہ، معاصی کا خاتمہ کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ الفوز الکبیر کا خلاصہ 5 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5 ابواب ہیں دراصل،
لیکن آپ کو خوشخبری سناؤں کہ وہ 5واں باب آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ کتنے ابواب لکھے شاہ صاحب نے؟ تو مکتبہ بشرا کا شکریہ کہ اس نے 4 شائع کیے، ورنہ طالب علم کو مصیبت ہوتی۔ اب پہلا باب کس بارے میں ہے؟ علوم 5 کا بیان، 5 علوم کا بیان۔ پہلے باب میں کیا ہے؟ قرآن پاک جو 5 علوم لے کر آیا ہے، ان 5 علوم کا بیان کس باب میں بیان ہوگا؟ دوسری، اور قرآن پاک کی کوئی آیت ان 5 علوم سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 2، فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل۔ فہم قرآن میں دشواریوں کے کون سے اسباب ہیں؟ کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جو قرآن پاک کو سمجھنے نہیں دیتی، اور ان رکاوٹوں کے ازالے کا کون سا طریقہ ہوگا؟ کون سی دوائی طالب علم کو پلائی جائے کہ قرآن پاک سمجھے اور وہ رکاوٹ ختم ہو جائے؟ آپ کی توجہ ہے؟ پہلا باب۔ دوسرا باب، آپ نہیں بولیں گے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، صبح تک کی رات میرے پاس ہے، زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، ہو جائے۔ لیکن اگر آپ بولیں گے تو جلدی چھوٹیں گے۔ منتظمین نے 9 بجے کہا ہے، تو 9 بجے تک جان چھڑانے کے لیے جلدی بولنا ہوگا آپ کو۔ اب دیکھیے کتنا تیز بولیں گے۔ تیسرا باب، ناشنا انداز بیان۔ ناشنا انداز بیان، قرآن پاک کا ناشنا انداز بیان کس حوالے سے یہ ناشنا ہے، یہ تیسرے باب میں بیان ہوگا۔ اور چوتھے باب میں فن تفسیر کا بیان، صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر میں، صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں کیا فرق ہے۔ مفسرین کرام کے 7 گروہ۔ نمبر 1، محدثین کرام۔ پہلا گروہ، سب سے پہلے مفسرین جو ہے وہ محدثین کرام ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تشریح احادیث کے ذریعے سے کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ متکلمین، علم کلام والے باطل فرقوں کا سامنا جنہوں نے کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اصولیین کا گروہ، فقہاء کرام، اصولیین، اصول الفقہ کے ماہرین۔ چوتھے نمبر پہ اور 5ویں نمبر پہ ادیبوں کا گروہ، بلاغت والے، بلاغت کے ماہرین۔ پھر قراء کرام، ان کا گروہ۔ پھر صوفیاء کرام، تصوف والے جو تزکیہ نفس والے ہیں۔ یہ 7 گروہ ہیں مفسرین کے، ذرا دہرا دیں۔ دیکھو نا، محدثین، نمبر 2 متکلمین، اور بعض مفسرین ایسے ہیں جو جامع التفاسیر کے حامل ہیں، انہوں نے سب کو سمیٹا ہے۔ آیات قرآنیہ سے استنباط بھی اسی باب میں ہوگا۔ استنباط، قرآن پاک کی آیتوں سے استنباط کس طرح کرنا ہے۔ توجیہ، تأویل کا تفصیلی بیان، توجیہ خاص طور پر، اس پر مثالیں دیں گے۔ اور 5ویں باب میں جو یہاں شامل نہیں ہے، نوادرات قرآن، اس کی تفصیلی بات، قرآن پاک کے نوادرات، مشکل الفاظ، اور 7 اسباب نزول کا بقدر ضرورت بیان۔ اسباب نزول، اتنا اسباب نزول ضروری ہے، سبب نزول کو اتنا جاننا ضروری ہے جس سے قرآن پاک کے فہم میں کہیں دشواری پیش نہ آئے۔ اتنا شان نزول وہاں بیان کیا ہے۔ اس لیے الفوز الکبیر 500 باب پڑھنے کے بعد مفسر کے لیے بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ مبتدی اور منتہی دونوں کے لیے درج شان کی کتاب ہے۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ اس کی کتاب کی اہمیت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تفسیر کبیر پوری پڑھ لی تھی، تفسیر کشاف پڑھ لی ہم نے، اور الاتقان فی علوم القرآن شیخ الہند سے ہم نے لیا اور پورا پڑھا۔ اور فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ ہم نے اصول الفقہ پر تصنیف بھی کر لی تھی، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سندھ میں آئے تو حضرت شیخ الہند نے یہ بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، سندھ میں وہ رسالہ ہمیں ملا۔ فرماتے ہیں اس کے پہلی فصل کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم بھی قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی ذہانت، ان کی استعداد اور ان کا مقام اور معیار
اور وہ یہ فرماتے ہو تو کتاب کی اہمیت آپ خود جان سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے